Welcome to Anjili Media. مغرب کے ترقی یافتہ ممالک میں جہاں اکثر و بیشتر کافر رہتے ہیں، جب بھی فطرت کا کوئی نیا مظہر دیکھنے کو ملتا ہے، یعنی نیچرل فینومینا دیکھنے کو ملتا ہے، تو سائنسدان اور محققین سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور کئی تھیوریز اور وضاحتیں اور دلائل پیش کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس مظہر کو سمجھنے میں کسی حد تک، بہت حد تک یا مکمل حد تک کامیابی ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ مظہر برا ہو تو آئندہ اس سے بچنے کی تدابیر بنائی جاتی ہیں، اور اگر یہ کوئی اچھی چیز ہو تو پھر اس کو استعمال کر کے انسانیت کی فلاح و بہبود کے منصوبے بنائے جاتے ہیں۔ یعنی اگر یہ کوئی توانائی کا ماخذ ہے تو اس کو انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، اور اسی طرح اگر یہ کوئی بری چیز ہے، کوئی وائرس ہے، کوئی بیکٹیریا ہے، کوئی اور ایسی مفتاد ہے، تو اس سے بچنے کے طریقے نکالے جاتے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان میں ہر اچھی چیز جو ہمیں مل جاتی ہے، جیسے بھی ملے، اسے ہم اپنا حق سمجھ لیتے ہیں، اور اسے اپنا حق سمجھ کر ہم اس پر مکمل قبضہ کر لیتے ہیں تاکہ اس سے کوئی اور فائدہ نہ اٹھا سکے، یہ کسی اور کی نظر میں چیز نہ آئے، اس لیے کیونکہ وہ ہمارا حق ہے۔ اس پر کوئی غریب یا کوئی غیر یا کوئی اپنے وطن کا غیر مسلم یا اپنے فرقے میں جو شامل نہیں ہے، وہ اس چیز سے فائدہ نہ اٹھا لے۔ اس طرح کی اجارہ داری پاکستان میں ہر اچھی چیز پر، ہر نعمت پر نظر آتی ہے۔ ہاں، اگر کوئی چیز بری ہو تو اس کو پھر ہم دشمنوں کی سازش، مغربی لوگوں کے حسد کا نتیجہ، یا پھر اگر افتاد بہت ہی بڑی ہو تو اس کے لیے ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ یعنی ہر اچھی چیز کو ہم اگر اللہ کے نام سے منسوب کر بھی دیں تو بھی اسے محدود اپنے تک رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہر بری چیز کو جو ہماری سمجھ سے باہر ہوتی ہے وہ اللہ کی رضا۔ اور اس کے علاوہ اگر اہل اقتدار کے یہ کہنے سے کہ یہ اللہ کی رضا ہے لوگوں کو سکون یا تسکین نہ ملے، تو پھر اہل اقتدار اس کی اور نئی تشریحات کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب مانسون کی بارشیں ہر سال تقریباً جون کے آخر میں، جولائی اگست میں عموماً ہوتی ہیں، اور یہ سلسلہ گزشتہ کئی سینکڑوں سالوں بلکہ شاید ہزاروں سالوں سے جاری ہے۔ لیکن جب بھی مانسون کی بارشیں آتی ہیں تو یہی لگتا ہے کہ کوئی بھی حکومت ان کو ریسیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ حالانکہ تاریخی بات ہے، سائنسی بات ہے کہ ان 2 مہینوں میں تقریباً اتنی بارش ہو جاتی ہے جو باقی سال کے 10 مہینوں میں ہوتی ہے۔ ان تمام حقائق کے باوجود حکومت پاکستان کے کرتا دھرتا اور صاحبان اقتدار جب بھی مانسون کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ایسے جملے استعمال کرتے ہیں گویا کہ یہ بالکل کوئی نئی آفت ہے، اس کی کسی کو توقع نہیں تھی، یہ اچانک کہیں سے آ گئی ہے، اور یہ کوئی ایسا خوفناک سلسلہ ہے جو ہم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ یہ ہر سال ہونے والی بارشوں کا سلسلہ ہے۔ 2025 میں ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب سے زیادہ جو بدترین بارشیں ہوئی ہیں وہ شمالی علاقے میں ہوئی ہیں، یعنی کہ خیبر پختونخوا کے علاقے میں، جہاں پہ 479 اموات ہوئی ہیں، پنجاب میں 165 اموات ہوئی ہیں، سندھ میں 54 لوگوں نے اپنی جان کی بازی ہار دی ہے، گلگت بلتستان میں 45 لوگ زندگی کے تحفے سے ہار چکے ہیں، بلوچستان میں 24، آزاد کشمیر میں 23، اور اسلام آباد میں 8 لوگ جان سے گئے۔ اب اس سال تو کمال یہ ہوا ہے کہ حکومت کے کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، یہ بارشوں کی وجہ سے کراچی ڈوبا نہیں ہے، یہ دراصل سمندر کراچی شہر میں گھس آیا ہے۔ اب یہ بات بھی میری سمجھ سے باہر ہے کہ اگر سمندر میں کوئی آتش فشاں نہیں پھٹا، سونامی نہیں اٹھا، تو سمندر شہر میں کیسے گھس آیا ہے؟ سمندر شہر میں گھس نہیں آیا، یہ برسات کا پانی ہے جو سمندر میں جا نہیں سکا، جس نے کراچی، حیدرآباد اور دیگر
ایسے شہروں کو زیر آب کر دیا ہے برسات کی وجہ سے، اس لیے کیونکہ بہت سال پہلے کی بات ہے کہ کراچی اور باقی دیگر بڑے شہروں کے گرد نشیبی علاقے ہوا کرتے تھے جن میں کسی طرح کا تعمیراتی کام، زراعتی کام، تجارتی کام اور صنعت کاری نہیں کی جاتی تھی۔ وہ زمینیں مخصوص تھیں تاکہ جب بارشیں پڑیں تو بارشوں کا زائد پانی شہر میں جمع ہونے کی بجائے ڈلوان سے ہوتا ہوا ان نشیبی جگہوں پر چلا جائے، اور یہ نشیبی جگہیں برساتی نالے بنتی تھی، اور یہ برساتی نالے باقی نہروں میں، دریاؤں میں پڑتے تھے، اور یوں یہ رفتہ رفتہ سارا پانی سمندر میں چلا جاتا تھا۔ لیکن جب ان برساتی نالوں کی جگہ پر پڑی ان زمینوں کو سال کے 8-9 مہینے دیکھا گیا کہ یہ تو آوارہ زمینیں پڑی ہیں، تو ان کو آباد کر دیا گیا، وہاں پر رہائشی منصوبے بنائے گئے، وہاں پر تجارت کے سینٹر بنائے گئے، وہاں پر پتہ نہیں کیا کچھ بنا دیا گیا، اور اب وہ برساتی نالوں کی جگہ نہیں رہی۔ یہ وجہ ہے کہ جب بارشیں بہت سخت ہوتی ہیں تو پانی کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ تو شمالی علاقوں میں ہم نے جو کمال کیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے وہاں پہ بڑے تابڑ توڑ طریقے سے جنگلات کو کاٹا ہے، ڈیفورسٹیشن ہوئی ہے، اتنی بے دردی سے درختوں کو اس تعداد میں کاٹا گیا ہے کہ اب بہت سے علاقے جو ہیں وہاں پر ایسے لگتا ہے جیسے کبھی درخت تھے ہی نہیں۔ ان چیزوں کا خیال نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ جو اتنے زیادہ کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں اور یہ جو اتنا زیادہ پانی جیسے ایک دم شہروں پر انڈھیل دیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پہاڑوں کی قدر نہیں کی، اور ان پہاڑوں پر جو جنگلات تھے، جو ایک سلسلہ تھا درختوں کا، اس کا ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، اور اگر سوچا ہے تو اخباروں میں اور تقریروں میں، لیکن اگر آپ جا کے دیکھیں اور ان لوگوں کو، مقامی لوگوں سے بھی پوچھیں تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہاں پہ بہت زیادہ ڈیفورسٹیشن ہوئی ہے۔ قوموں کی زندگی اس طرح سے نہیں چلتی، قوموں کی زندگی اس طرح سے نہیں بدلتی، قوموں کی زندگی مدبرانہ سوچ اور منصوبہ بندی مانگتی ہے۔ قومیں آئیڈیالوجی سے نہیں، پالیسی سے چلتی ہیں۔ ہمیں ان چیزوں کے لیے کوئی حکمت عملی بنانی پڑے گی جو بہت ہی طویل ہو، بہت ہی دور رس ہو۔ ہمیں یہاں پہ دور اندیشی سے کام لینا پڑے گا۔ آخر میں آپ کی نظر میں ایک شعر: منسوب چراغوں سے طرفدار ہوا کے، یہ لوگ منافق ہیں، منافق بھی بلا کے۔ Thanks for watching.